إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعاثوا في الأرض مفسدين قال ملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا بالذي آمنتم به قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا، تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات پر یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ان کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو جب قوم عاد کی طرف بھیجا جو پچھلا واقعہ گزرا قوم ہود کے جانشین تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تمام انبیاء کرام کی جو دعوت تھی وہی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اس کی اہمیت توحید کی عقیدے کی سمجھنے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ دنیا میں مصلحین بے شمار پیدا ہوئے، اصلاح کرنے والے بے شمار آئے، قوموں میں، علاقوں میں، جماعتوں میں، شہروں میں، گھر کے اندر بھی ایک مصلح رہتا ہے، خاندان میں، ہر جگہ ہے اور مختلف میدانوں میں کام کیا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حالات کی خرابیوں کو دیکھ کر اصلاحی اقدامات اٹھائے۔ حالات ان لوگوں کے سامنے انتہائی بگڑے تو انہوں نے ایک تحریک کھڑی کی اور اس تحریک کے ذریعے لوگوں کو ان کے حقوق دلائے اور لوگوں کو اندر جو ان کو بہتر لگا اس کو پیش کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم کے لیے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر علاقے میں ہم نے ڈرانے والا بھیجا،
ہر قوم کے لیے مصلح بھیجا، اصلاح کرنے والا۔ تو اللہ کے منتخب کردہ اور تمام قوموں اور علاقوں میں آنے والے مصلحین ایک زبان میں ایک دعوت دے رہے ہیں، ایک زبان میں، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 10 اگر معتبر لوگ کوئی بات بولتے ہیں تو آدمی کو بہت اہم لگنے لگتی ہے، سماج اور معاشرے کے۔ یہ تو جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سب سے بہتر لوگ ہوتے تھے، اور پورے ایک زبان سے کہہ رہے ہیں لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے۔ توحید کی اہمیت اس سے بھی سمجھ میں آ گئی کہ کتنی اہم چیز ہے یہ، کہ دنیا کے تمام مصلحین کی دعوت کا پہلا نقطہ اور آغاز یہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر آدمی رب کو پہچان لیتا ہے، رب کی بندگی کا شعور اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کی مکمل اصلاح ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ گناہوں سے اتنا زیادہ رک جانے والا ہوگا، جو اللہ رب العالمین سے جتنی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ نیکیوں پر حریص ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت اہل ایمان کے دل میں بڑی شدید ہوتی ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا، اتنی طویل نماز پڑھتے، اتنی طویل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحقی میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، ابو ذر غفاری سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک رات نماز میں ایک آیت پوری رات پڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال صحابہ کرام نے جب سنا تو اپنے آپ کو بہت کم جانا، اور کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی جسے اللہ کے نبی نے بعد میں منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیری اگلی اور پچھلی تمام غلطیوں کو ہم نے بخش دیا۔ لیکن اللہ کے نبی اتنے عبادت گزار، اتنے زیادہ اللہ کے فرما بردار، اس لیے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ تھے، اس لیے اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور فرما بردار۔ اللہ کی محبت جتنی غالب آتی ہے بندے کے اندر، اتنا محبوب کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام جو مسکراتے ہوئے جان دیتے ہیں، حضرت انس بن نضر کہہ رہے ہیں کہ احد کے اس پہاڑ سے مجھ کو اس طرف سے جنت کی لپیٹیں آ رہی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لا کر اللہ کے نبی کی خدمت پہ رکھ دیا، اور پوچھا تو کہا اللہ پر توحید، اللہ پر ایمان، اور اے رسول تیری تعلیمات چھوڑ کر آیا ہوں اپنے گھر میں۔ یہ صحابہ کرام کا مسکراتے ہوئے بدر و احد میں جان دینا، یہ اسلام کے لیے ہجرت کر جانا۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر جب غالب آ جاتی ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں بندہ اتنا زیادہ حریص ہو جاتا ہے، گناہ سے اتنا زیادہ رک جاتا ہے۔ شخصیت کی مکمل تعمیر اور تخلیق توحید سے، جس کی توحید جتنی زیادہ صحیح ہے وہ اتنا زیادہ مکمل اور کامل انسان ہے، وہ اتنا زیادہ گناہ سے رکنے والا، وہ اتنا زیادہ نیکی کرنے والا۔ یہ تنہائی میں رات کے سناٹے میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ میں معراج پر جب گیا تو تمہارے قدموں کی چاپ سے۔ کہا اللہ کے نبی جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ سے محبت، اللہ رب العالمین سے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری جو کچھ آ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ سے محبت، یہ اسی کے سب مظاہر ہیں۔ تو آدمی جب جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا اتنا نیکی پر حریص ہوتا ہے، اور جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ گناہ سے رکنے والا۔ یہ محبت ہی کی ایک صفت ہے، ڈر، کیونکہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، جس سے میں انتہائی محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسا کوئی کام آدمی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہم لوگ نے بار بار اس واقعے کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے، اس میں ایک خاتون جو تھی، جب اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اس کے چچا زاد بھائی نے، تو کیا جملہ کہا؟ اس کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تنہائی میں گناہ کے موقع پر جب کہ لذت اور سرور کا معاملہ ہے، تیرے چہرے کا رنگ کس بنیاد پر بدل گیا؟ ایک جملہ، لیکن دیکھیے دل کی کیفیت کا غماز ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف میں۔ اتنی نعمتیں اس رب نے عطا کی ہے اور اس کی نافرمانی ہرگز نہیں۔ تو انبیاء کرام شخصیت کی تعمیر جس سے ہوتی ہے سب سے پہلے وہ چیز دیتے تھے انسانوں کو، سارے فلسفے ساری چیزیں اس کے بعد۔
سب. تو کیا کہا؟ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجیے، دیکھیے گائیڈ لائن رہتی ہے ہر جس میدان میں آپ دیکھو وہاں، اور اس میدان کے ماہرین ہوتے ہیں، اور ان ماہرین کو جو اس میدان میں بہت کامیاب ہوتے ہیں ان کو سوار نمونہ بنایا جاتا ہے. دعوت کا جو میدان ہے اس میں ان دعات کی دعوت کو اللہ نے پیش کیا جنہیں اللہ نے چنا تھا. بندے کسی کو اپنا رہبر رہنما مصلح بنانے میں بہت دیر کامیاب اور نقص ہوگا، لیکن رب کسی کو بنائے، اور اللہ کی تخلیق کیسی ہوتی ہے. داعی بنا کر اللہ نے ان کو بھیجا، وہ کیسے کامیاب داعی تھے. تو ان داعیوں کو اپنا آئیڈیل انبیاء کرام کو بنانا ہے. تو ان داعیوں کو اپنا آئیڈیل بنانے والے، اپنا رہبر اپنا رہنما بنانے والے اپنی دعوت کا آغاز بھی یہیں سے کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے دعات یہیں سے کرتے ہیں. ہر داعی کو اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کرنا چاہیے. انبیاء کا منہج یہ ہے، دوسری چیزوں سے نہیں، انبیاء کا منہج یہی ہے، اللہ کی توحید پیش کرنا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکف لارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم. تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی جو اللہ کی، جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، ورنہ دردناک عذاب تم کو پہنچے گا. یہ قوم صالح جو تھی، ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے حضرت صالح سے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب معجزہ دکھائیں. معجزے کا مطالبہ کیا. جب معجزے کا مطالبہ کیا تو خود انہوں نے کہا کہ یہ جو چٹان ہے بالکل ایک اکیلی چٹان تھی ان کی بستی میں، کیونکہ یہ جو قوم صالح تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے لوٹ رہے تھے تو آپ اسی علاقے سے گزرے تھے، قوم صالح کی بستی سے. ان کے مکانات جو پہاڑ کو تراش کر کے وہ بناتے تھے، وہ مکانات بھی تھے، ان کے کنویں بھی. تو صحابہ کرام نے ان کے کنووں سے پانی لیا، سالن چڑھایا، آٹا گوندھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بڑھا کر کے حکم دیا کہ وہ ہانڈیاں جو سالن کی ہے اسے الٹ دیں، اور جو آٹا گوندھا ہوا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دیں، اس کو استعمال مت کرو. پھر آپ اس مقام پر گئے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اس کنویں سے آپ نے پانی لیا اور استعمال کیا، اور صحابہ کرام کو منع کیا کہ ان کے گھروں میں نہ داخل. یہ عبرت کا مقام ہے. اگر آپ روتے ہوئے جا سکتے ہو عبرت کے لیے تو وہ ایک الگ چیز ہے، تم جاؤ، اور اگر رونا نہیں آتا تو وہاں نہ جاؤ، مبادا تم بھی عذاب نہ دے دیے جاؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اسی علاقے میں بسی ہوئی تھی، تبوک کے راستے میں. تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس میں سے، اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے، 10 ماہ کے حاملہ اونٹنی. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے اس مطالبے پر دعا کی، نماز پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے کہ رب العالمین حق کی یہ دلیل ان کے سامنے ظاہر فرما دیں. اور اس سے پہلے پوری قوم کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اگر اونٹنی نکل گئی تو تم سب ایمان لے آؤ گے. ان لوگوں نے کہا بالکل ایمان لے آئیں گے، پکا یقین، وعدہ وعید سب ہوا، کیونکہ مطالبہ انہیں کا تھا. جب آپ نے دعا کی تو سامنے جو چٹان تھی وہ 2 ٹکڑا ہوئی، اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت لہیم شہین بہت ہی صحت مند اونٹنی نکلی. جب اونٹنی باہر آئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو وعدے کے مطابق ایمان لے آنا چاہیے تھا. کچھ لوگ جو اس میں تھے فوراً ایمان لے آئے، کچھ سرداروں نے بھی ایمان میں پہل کی، لیکن ایک بہت بڑا سردار جو اس پورے قبیلے کا بڑا سردار تھا اس نے ان لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیا. عموماً یہ ہوتا ہے، حق بات جب آتی ہے تو اس کو ماننے سے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ہوتی ہے شخصیات، بڑی بڑی قداور شخصیات جو ہوتی ہیں
اب یہ بہت بڑا عالم تھا اپنے قبیلے کا، سردار تھا، ان کی علم رہبری اور رہنمائی کرتا تھا کفر اور شرکوں کے معاملے میں، تو یہ لوگ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں شخصیات۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں آگے بیان فرمایا، انشاءاللہ میں وہاں ذرا سا تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، جب یہ برآمد ہوئی تو کچھ لوگ ایمان بھی لائے اور ایک بڑی تعداد تھی جو ایمان نہ لائی۔ یہ اتنی زیادہ قد و قامت کی تھی، اتنی صحت مند تھی کہ اون جب پانی پیتی تو پورا پانی پی جاتی، اور جب چرنے کے لیے جاتی تو علاقے کا پورا چارہ چر لیتی۔ قوم کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام نے نمبر متعین کر دیا کہ ایک دن پانی آپ لوگ استعمال کرنا، اور ایک روز اونٹنی پیے گی، اور ایک روز وہ چر کر کے جائے گی۔ بلکہ جب وہ چرنے کے لیے نکلتی تو تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے جانور جو قبیلے کے تھے اس کو دیکھ کر ڈر جاتے، اور اس کو دودھ اللہ رب العالمین نے اتنا دیا تھا کہ سارے لوگ بڑے بڑے برتن بھر لیا کرتے تھے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہ اونٹنی جو اللہ کی، جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے، اور اس کے ساتھ برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا۔ اب یہ چلتی پھرتی دلیل تھی حضرت صالح علیہ السلام کی حقانیت، آپ کی لائی ہوئی دعوت کی، چلتی پھرتی۔ اب ذرا سا اپنے آپ کو اس تصور میں لے کر جائیے کہ کیا ہوتا ہوگا۔ اونٹنی جب گزرتی ہوگی تو وہ باطل جنہوں نے مطالبہ کیا اس کو جب دیکھتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ ہمیں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایمان لے آئیں گے اور ہم ہی مکر گئے، اور اہل حق تو کافی تھا ان کے لیے کہ ایک نظر صرف ان کو دیکھے، یہ اونٹنی یہ تمہارا وعدہ، کچھ بولنا بھی نہیں، کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ ان لوگوں کو بڑی کوفت ہوتی تھی کیونکہ حق کی دلیل اور ان کے غلط ہونے کی دلیل تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا، خطرناک عذاب آ گرے گا تمہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جو مطالبہ کیا واضح دلیل دے دی، حالانکہ حق کو ماننے کے لیے دلیل کافی ہوتی ہے۔ انبیاء کی جو تعلیمات تھی وہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں کیسے کیا مانے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ زمین اور آسمان سب کو اس نے پیدا کیا، اور تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہیں، پھر کس بنیاد پر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ ساری تعلیمات عقل کے بالکل مطابق ہے، لیکن انا، سرداری، باپ دادا کا رسم و رواج، یہ تمام چیز مانے ہوتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہی چیز ان کے لیے رکاوٹ بنی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے دیگر چیزیں یاد دلائی کہ تم اس وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا۔ پچھلے درس میں قوم عاد کا تذکرہ ہو چکا کہ انتہائی طاقتور اور قد و قامت والے لوگ تھے۔ ان کے بعد یہ لوگ آئے، اب ان کو اللہ نے کیا نعمتیں دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں یاد دلائی۔ انسان کو دنیا میں جب نعمتیں مل جاتی ہے، جب کچھ مل جاتا ہے، تو اگر بندہ شکر گزار اور نیک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا رحم و کرم اس کے اوپر ہوتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے تو شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ ورنہ یہی اقتدار، یہی قوت، یہی مال و دولت، یہی سرداری اہل حق کے راستے میں رکاوٹ، اہل حق کے راستے میں روڑے اٹکانا اور حق ماننے والوں پر طرح طرح کا ظلم اور زیادتی کرنا، یہ سب کرواتی ہے۔ حضرت صالح نے انعامات جو اللہ نے دیے، کس نے دیے؟ یہ روزی، یہ صحت، یہ عزت، یہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کی معاونت کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے راہیں ہموار کرنا، خود اللہ کے دین پر عمل کرنا اور دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ وتیرہ ہونا چاہیے۔
لیکن اس کے باوجود آدمی کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے۔ کیا کہا؟ تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ اب کیسا ٹھکانہ دیا؟ زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کل میں شہر میں کسی کے پاس عالی شان مکان ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کاروبار جمع ہوا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد فرما بردار ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تعلیم سے آشنا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ معذور بچے نہیں ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ خود اللہ نے اگلا اور لونا پیدا نہیں کیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بات کرتا ہے تو بہترین بات کرتا ہے، بہترین صلاح اور مشورہ دیتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے کہ رب العالمین نے زمین پہ ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانے کا مطلب کیا ہے؟ پورے شہر میں کبھی کبھی آدمی اجنبی ہو جاتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے کہ اس شہر کی زمین اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس زمین کو کشادہ کر دیا۔ جدھر نکلو سلام کرنے والے، بلا کر کے چائے کے لیے دعوت دینے والے، عزت و تکریم کرنے والے اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ ان کے دلوں میں عزت ڈالی کس نے؟ اس رحیم و کریم رب نے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تم کو وہ نعمتیں دی کہ ان کے دلوں میں اس نعمت کی وجہ سے عزت آ گئی، تو کس کا شکر گزاری کرو؟ پھر کس کے احکامات کی فرما برداری کرو؟ پھر کس کے سامنے جھک جاؤ؟ اس رحیم و کریم رب کے سامنے۔ یہ ساری عنایتیں کیا کہا؟ زمین پر ٹھکانہ دیا۔ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ آج بھی ان کے مکانات دنیا میں موجود ہیں۔ پہاڑوں کو تلاش کر کے خوبصورت مکانات وہ لوگ بناتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کاریگری دی، یہ ہنر دیا تم کو کہ تم پہاڑوں کے اندر اتنے زبردست مکانات بناتے ہو۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کی۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہے، اس کی شکر گزاری کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی شکر گزاری کرنا، نہ کہ استکبار کرنا، سرکشی کرنا، کفر اور شرک میں ڈوب جانا۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو فساد یہ ہے، فساد فی الارض یہی ہے کہ زمین پر اللہ کی احکامات کی بجائے اپنی انا، اپنی خواہشات نفسی، شرک، باپ دادا کے رسم و رواج کو شریعت دین کے مقابل کھڑا کیا جائے۔ بہت اہم چیز ہے دین کے مقابل، کیونکہ وہ فساد ہے۔ بغاوت اور سرکشی کسی کو کہتے ہیں، لا قانونیت کس کو کہیں گے؟ ایک ملک میں ایک قانون نافذ ہے، اس قانون کو توڑنے والا لا قانونیت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ نے قانون دیا، اس کو توڑنے والا کون ہے؟ لا قانونیت کو پھیلانے والا، مطلب فساد کرنے والا، فساد پھیلانے والا ہے۔ تو ہر وہ شخص اپنے آپ کو فسادی میں شمار کرے جو اللہ کے دستور اور قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کے خلاف کام کرتا ہے، وہ سمجھ لے وہ فساد فی الارض کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے پہلے پارے میں کیا کہا؟ یہ فساد کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کی غرض سے کر رہے تھے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ پکے فسادی ہیں۔ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کے کلام، اللہ کے پیغام کے مطابق ہے، اس کے خلاف ہے۔ قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کوئی ان میں سے ایمان لے آئے تھا پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ، ان کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام کے جو ماننے والے ہیں کمزور لوگ، چھوٹے لوگ، یہ حق پرستوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اور آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق کا معیار شخصیات کو بنا لیتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے ساتھ اتنے ڈھیر لوگ ہیں، انبیاء کے ساتھ چند لوگ رہتے تھے، یہ معیار نہیں ہے۔ قوم کے متکبر سرداروں نے کمزوروں سے پوچھا تم لوگ صحیح ہو، یہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، 4 لوگ تو ہے تم لوگ۔ کہا ہم کو ایمان ہے، یقین ہے کہ حضرت صالح جو کہہ رہے ہیں اللہ کا پیغام ہے۔ آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو مان رہا ہے اس کا اصول قرآن اور حدیث ہے، یہ حالات، شخصیات اور ان کے مطابق چلنے لگا ہے۔ ایک آدمی مصلحت کے نام پر، تعلقات کو مینٹین کرنے کے نام پر قرآن و حدیث کو اگر پامال کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اللہ کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہدایت کو اگر فراموش کر دیتا ہے،
یہ وہی ہے۔ متکبر سرداروں نے روکا، ہمیشہ بڑے آ کر روکتے ہیں۔ قرآن و حدیث، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اللہ کے پیغام سے روکتے ہیں۔ روکنے کی شکلیں الگ ہیں، کبھی عمل نہیں کرنے دیں گے، کبھی اس کی دعوت میں رکاوٹ ڈالیں گے، کبھی اس پر عمل کرنے والوں کے لیے زندگی تنگ کریں گے، حاشیہ تنگ کریں گے۔ یہ الگ الگ ان کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اور حق کے معاملے میں رکاوٹ ہوتے ہیں رسم و رواج، آباء و اجداد کا طریقہ، متکبر سردار اور لوگوں کا طرف سے دی ہوئی جو تکلیفیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر حق کے مقابل آئے تو آدمی کو فوراً موازنہ کرنا چاہیے، فوراً دیکھنا چاہیے کہ رکاوٹیں میں یہ چیزیں ہمارے پاس تو نہیں ہیں، فوراً، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بلا شبہ ان کو جو دے کر بھیجا گیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں نے جواب دیا، الحق جواب دیتے ہیں، کتنے بھی کمزور ہو، کتنے بھی کم تعداد میں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہم تو اس کے منکر ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا استکبار ہے، کتنا بڑا تکبر ہے۔ اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والی بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑے ہیں، اور یہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ بڑا تو وہ ہے جو اللہ کا پیغام مانتا ہے، جو قرآن کو اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جب بحث مباحثہ ہوتا ہے، گروپ بازی ہوتی ہے، جب ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے، جب حق اور باطل کی دعوت کا کام ہوتا ہے، بہت سارے موڑ پر یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ کسی آدمی کے سامنے آپ قرآن و حدیث کو پیش کریں، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی شخصیات، کہ ان کو نہیں سمجھا تھا، کہ ان کے سامنے نہیں گزرا تھا، مختلف ہیلے بہانے آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہے یا یہ شخصیات بڑی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن دیکھیے آدمی قربان کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی گروہ دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے، اور کہتا ہے مجھ کو یہ جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے۔ جھنجٹ میں نہیں، آپ حق چھوڑ کر فرار اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ باطل کو ختم کرنے اور حق کو پھیلانے کے لیے آپ کو اس میں پڑھنا ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے ہم کو برپا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اختلافی مسائل میں نہیں پڑھتا۔ اختلافی مسائل کیسے؟ اللہ نے ایک بات بیان کی، اس کے خلاف لوگ معاشرے میں کر رہے ہیں، اب اس پر تنقید کرنے جاؤ تو اس کو کہتے ہو اختلافی مسئلہ۔ کفر اور شرک کے مسائل ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہو اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھتا۔ یہ اختلافی تو لوگوں نے بنا لیا ہے، آپ سنت کو منوانے کے وہ نہیں ہیں۔ جو جملہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں اختلاف ہے، آپ حق بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا مزاج یہ ہے، آپ کہتے ہیں میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، چاہے دین کو نقصان پہنچے، چاہے دینی جماعت کو نقصان پہنچے، چاہے دعوت کو نقصان پہنچے، آپ کے کاروبار پر اگر ضرب لگے گی تو آپ فوراً میدان میں آ جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں دینی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ دینی مزاج بھی ہونا چاہیے۔ جب دین پر ضرب آئے، اللہ کے دین کے پھیلانے میں اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جب ضرب آئے تو ساری محبتوں کو قربان کیا جائے۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ 8 محبتیں اللہ نے یہاں گنائی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ، کتنی محبت ہوتی ہے آدمی کے باپ سے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ شرک کی تعلیم دے تو ان کی بات نہ مانے۔ باپ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن شرکوں کی تعلیم دیتے ہیں لوگ، غلط بات کی تعلیم دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں لوگ۔ اللہ نے یہ کہا تو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا مال، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا ہمیشہ تم کو ڈر ہوتا ہے۔ تمام چیزیں اللہ نے گنائی۔ کاروبار متاثر نہ ہو جائے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ سب چیز، ساری محبتیں ایک طرف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے راستے میں کوشش، جہادو کا لفظ ہے، جہادو بڑا وسیع معنی میں ہے،
ساری کوششیں اسلام کے لیے جو کی جائے یہ اس میں داخل ہے، اور سب سے اعلیٰ کوشش یہ کہ اس کے دفاع اور اس کے غلبے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا جائے، سب سے اعلیٰ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بالکل صاف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہم تو اس کے منکر ہیں۔ کتنا بڑھ گیا معاملہ، کلام الہی کے سامنے، کلام نبی کے سامنے، اللہ کے پیغام کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کے۔ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ، جب آدمی کے ایک مرتبہ بیٹھ جاتی ہے 100 دلیلیں آپ دے دیں، آخری بات وہ کیا کہتا ہے، مگر ایسا ہے کہ میں اس میں نہ ذرا سا استغفر اللہ۔ رب کے پیغام کے بعد آپ کا یہ انداز، یہ گفتگو، یہ طرز، کاروباری گھاٹے میں ابھی کبھی نہیں گئے گا آدمی، رشتوں میں کبھی نہیں گئے گا، مگر یہاں پر یہ چیز آدمی کہتے ہیں، بہت بڑی نقصان کی چیز ہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کچھ نہ کرنا، منع کیا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہم لوگ تو غلط ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہمارا وعدہ جھوٹا ہو گیا۔ دلیلیں آدمی کے سامنے چلتی رہتی ہے کہ وہ جھوٹ غلط کر رہا ہے، اس کی دلیلیں، میں نے یہ کہا تھا لیکن میں اس سے مکر گیا۔ آدمی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کو مانے گا، اللہ کے پیغام کو مانے گا، لیکن آیت اور حدیث پیش کی جاتی ہے تو 100 جواب دیتا ہے یا خاموشی اختیار کر لیتا ہے، یہ اسی میں سب داخل۔ تو ان لوگوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں قیدار بن سالف نامی ایک شخص تھا اور دوسرے بھی لوگ ہیں، سب شامل ہوئے، اور اونٹنی جس راستے سے آتی تھی اس راستے میں بیٹھ گئی، اور جب اس راستے پر بیٹھے اونٹنی جب آئی تو اس کو پہلے تیر چلایا اور اس کے بعد تلوار لے کر کے قیدار بن سالف، اس واقعے کی تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہے کہ اصل میں 2 عورتوں کا تذکرہ کیا، اس میں جو ایک عورت تھی بہت مالدار تھی اور اس کی بچیاں بڑی خوبصورت تھیں، تو اس نے یہ قوم کے لوگوں کو ورغلایا حضرت صالح سے، بڑی دشمنی تھی کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں اپنی بچی کو دے دوں گا۔ تو یہ قیدار بن سالف جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ولد الزنا تھا، یہ سالف کا بیٹا نہیں تھا لیکن اس کے بستر پر ہوا تھا، یہ کسی اور کا بیٹا تھا، اور یہ پست قد تھا اور کلر وغیرہ بھی اس کا بڑا یعنی کالا تھا۔ اس کو جب اس نے کہا منزل کہ اس خاتون نے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو اس کو جب اکسایا تو اس نے جب تلوار چلایا تو اس میں ایک جو بیٹی تھی جو حسن میں کچھ زیادہ بڑی ہوئی تھی وہ بے نقاب ہو کر کے اس کے سامنے آ گئی، یہ جوش میں آ گیا، جب تیر چلایا تو تلوار نکال کر کے اس نے پیر پر حملہ کر دیا، کونچے کاٹ دی۔ اونٹنی جب بیٹھی اس کے بعد سب حملہ کیا اور اس کو ذبح کر دیا اور اس کے بعد فرار ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع دی گئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت اتنی تیز چیخی وہ اونٹنی، اتنی تیز چیخ تھی کہ پورے علاقے میں سنائی دی گئی، اور اس کا جو بچہ تھا وہ بھاگا، وہ پہاڑ کی ایک ٹیکری پر تھا، وہ بھاگا اور بھاگا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی پہاڑی کا ٹکڑا پھٹا اور اس میں وہ بچہ سما گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے تم کو منع کیا تھا۔ نبی نے منع کیا تو نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو اب ایسے ہی اگر کوئی آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہے تو یہ اس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہی چیز آدمی کی غلطی کا سبب بنتی ہے، ہم اس کو نہیں رد کر رہے ہیں، اس پیغام کو رد کر رہے ہیں جو اس کو۔ تو کوئی بھی شخص ہو اگر کلام الہی پیش کر رہا ہے بس آمنا صدقنا، اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں منع کیا تھا، پہلے ہی سمجھایا تھا، وارننگ دی تھی۔ دنیا کے اندر بھی بار بار وارننگ دی جاتی ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، سرکشی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے گرفت پکڑ ہے، یہ بار بار وارننگ ہے، لیکن آدمی اس کے باوجود سرکشی کرتا رہتا ہے۔
تو جب کہا تو ان لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ان لوگوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ حضرت صالح کو مار دینا چاہیے، اگر یہ سچے ہوں گے تو عذاب سے پہلے ان کا کام تمام کر دیں گے، اور اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو اٹھنے کے بعد ان کو پہنچا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ان لوگوں پر جن لوگوں نے یہ پروگرام بنایا، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن میں عذاب آئے گا تمہارے اوپر۔ تو پہلا دن جو تھا ان لوگوں کا، قوم صالح کے جو کفار تھے ان کے چہرے پیلے ہو گئے پہلے دن۔ دوسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ تو تیسرا دن جب آیا تو عذاب کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ بالکل واضح طور پر مانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ تیسرے دن کے چہرے سیاہ ہو گئے اور یہ سب عذاب کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے 2 ٹائپ کا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اتنی سخت چیخ آواز پورے علاقے میں وہاں چلی کہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے اور زمین کے نیچے زلزلہ برپا ہوا۔ بعض روایتیں ملتی ہیں کہ اس میں ایک خاتون تھی جو عذاب سے بچی، وہ پیروں سے معذور تھی۔ جب عذاب آیا تو پیر اس کے کھل گئے اور وہ دوڑی اور ایک لمبی دوری تک پہنچی، اور وہاں جا کر کے اپنی قوم کے پورے عذاب کو بیان کیا، اور ایک گلاس پانی منگا اور پانی پی کر کے ختم ہو گیا، یعنی خبر دینا مقصد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، مستدرک عبدالرزاق وغیرہ اور امام طبری وغیرہ نے، قرطبی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ ابو الرقال کی قبر ہے۔ یہ ابو الرقال وہ شخص تھا جو قوم صالح میں سے تھا، اور جب عذاب آیا قوم صالح پر تو یہ حرم میں تھا، اس لیے یہ عذاب سے محفوظ رہا۔ لیکن جیسے ہی حرم کے باہر نکلا ایک پتھر نشان، ایک پتھر آیا اور اس کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس کو وہیں پر لوگوں نے دفن کر دیا، اور اس کے ساتھ چھونے کی ایک چھڑی تھی جو دفن کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو لوگوں نے تلوار سے وہ جگہ کھودی اور سونے کی وہ چھڑی نکلی، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس طرح یہ پوری قوم حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو چھوڑ کر کے پورے کے پورے ہلاک ہو گئی۔ یہ جب ہلاک ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا پس فاخذتم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ عذاب جو آیا، فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب یہ عذاب آیا تو منہ موڑے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ تو اس وقت جب عذاب آیا وہ سب ہلاک ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام مخاطب ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یا تو یہ پہلے کا ہے یا یہ تو بعد کا ہے۔ بعد کا واقعہ ہے اگر عذاب کے، ان کے ہلاک ہونے کے بعد کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ اور دیگر سرداران ابو جہل، دیگر سرداران قریش کی لاشیں گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈالی گئی، تو آپ اس کنویں کے پاس آ کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے پوچھا کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے، تم نے وہ پا لیا جو میں نے کہا تھا، یعنی عذاب کو پہنچ گئے، تم نے سچا پایا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو مر چکے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام میں یہ معروف ہے تھا کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں۔ خاص طور سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوایا تھا، کیونکہ اللہ جب چاہے گا مردے کو سنوا دے گا، آدمی جب چاہے گا نہیں۔ مردے ہر چیز نہیں سنتے، لیکن کچھ چیزیں جیسے ہمارے قدموں کی چاپ سنتے ہیں۔ ہم لوگ جب دفن کر کے آتے ہیں تو قدموں کی چاپ سنتے ہیں، ہم لوگ بھی سب نہیں سنتے ہیں، اللہ جو سنواتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا مردہ لے کر جب آدمی چلتا ہے، اگر وہ مردہ
بد ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، تو اپنے اہل خانہ کو چیخ چیخ کر کہتا ہے کہاں مجھ کو لے کر کے جا رہے ہو، کس جگہ لے کر جا رہے ہو، تم کو کچھ اندازہ ہے؟ اپنے چچا سے، اپنے بھائی سے، اپنے ماموں سے، اپنے دیگر رشتہ داروں سے سب چیخ چیخ کر کے کہتا ہے، لیکن کوئی سنتا ہے؟ ہم کو تو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کون نیک ہے اور کون بد۔ ظاہری چیز دیکھ کر کے ہم تھوڑی بہت اندازہ لگاتے ہیں، اور اگر نیک رہتا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی چلو، قدمونی قدمونی، جلدی لے کر کے چلو، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کا وعدہ کیا ہے مجھ کو وہ حاصل ہو۔ ہم لوگ نہیں سن پاتے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم سنتے ہی نہیں، اس کی نفی نہیں ہوتی ہے اس سے، اللہ جو چاہے سنوائے اور جو چاہے روک دے وے۔ تو ایسے کچھ مخصوص چیزیں اللہ مردوں کو سناتا ہے تو سب نہیں سنتے ہیں، جیسے ہم ہر چیز سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سن پاتے، ایسے مردہ ہے کچھ نہیں سنتا ہے لیکن اللہ کچھ چیزیں اس کو سنوا دیتا ہے۔ اس سے سب سنتے ہیں مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ مردوں کو پکار رہا ہے، آپ نے پوچھا کچھ جواب دیا انہوں نے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھ کو گم پائے، یہ ایک انداز تھا عربوں کو کہنے کا۔ کیا تم نے قرآن کی آیت سورہ فاطر کی نہیں پڑھی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ اور افسوس کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے کا دعویٰ کرنے والے قبرستان جا کر نہیں، لاکھوں ہزاروں میل دور بیٹھ کر کے مردوں کو پکارنے ہیں قبر والوں کو۔ وہ تو بیچارہ قبرستان میں ٹہل رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈانٹا، یہ ہزاروں میل دور سے پکارنے، اور اپنے آپ کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا بھی کہہ رہے ہیں۔ افسوس ناک بات کی ہے۔ خیر، تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی یہ بھی ہے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ بہت بہت بڑی بات ہے، قرآن کی تو ہر چیز بڑی عظیم ہے، لیکن یہاں جملہ تو دیکھیے، میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے؟ یہ یاد رکھیے، سب سے بڑا خیر خواہ جو آپ کو اللہ کے پیغام کے مطابق آپ کا کام کرنے کی بات کرتا ہے، جو آپ کو اللہ کا پیغام سناتا ہے اور آپ کو اللہ کے پیغام کے مطابق کرتا ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کے پیغام سے آپ کو ہٹا کر کے اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خیر خواہوں کو پہچاننے کے لیے ان کی باتیں رب کے کلام اور رب کے پیغام کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھیے، جس کی بات اس کے مطابق ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح کہہ رہے ہیں میں تمہاری خیر خواہی کی، کیونکہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم نے پسند نہیں کیا اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کو، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو آدمی اپنے خیر خواہ کو بھی پہچان لے گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں اس واقعے میں عبرت اور نصیحت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے واقعات جو ہے لائن سے ہے، اس کے نتیجے تکملے کے طور پر انشاءاللہ وہاں میں پوری تفصیل بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے پیغام کو سننے، جاننے، ماننے کی توفیق دے۔ راستے کی جتنی رکاوٹیں تیرے انبیاء کرام کے واقعات کے تناظر میں اللہ تو نے بیان کی ہے، رب العالمین ان رکاوٹوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ شخصیت پرستی، سرداری، لوگوں کی بڑائی اور قبیلہ پرستی، رب العالمین ان تمام چیزوں کی مروبیت ہمارے دل سے نکال دے، حق کو قبول کرنے والا مزاج بنا رب العالمین، خیر خواہوں کو پہچاننے اور شناخت کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔